کون ہے جی ہمارے ساتھ اور کیا ان کی وجہ شہرت ہے؟ شفا، وجہ شہرت پہلے گیسٹ سے آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے. وجہ شہرت ہے ان کی سپورٹس، کھیل. اب وہ خود کھیلتے تھے یا نہیں یہ ہم ان سے جانیں گے. کہتے ہیں کہ جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. یہ بڑا مشہور ایک کال ہے. اور ہمارے کھیل کے میدان ویران ہو رہے ہیں. ایک وجہ تو آن لائن گیمز کی ہے. ظاہر ہے بچے گھروں میں ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل سپورٹس اور ایکٹیویٹیز کی طرف اب رجحان کم ہے. پچھلے کچھ عرصے سے کورونا وائرس نے بھی کام بہت خراب کیا ہوا ہے. پھر ہماری زیادہ توجہ جو ہے اگر بات کریں تو پھر کرکٹ پہ زیادہ ہوتی ہے. باقی جو گیمز ہیں کرکٹ کا تو نام ہی نہ لیں آج شفا، نہ لیں، خدا را نہ لیں آج. بس ہوتی ہے توجہ، ٹھیک ہے، توجہ ہوتی ہے. باقی کھیلوں کی طرف ہماری توجہ بھی کم ہے. پلیئرز بھی نیگلیکٹڈ ہیں. پچھلی حکومتوں نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا. ایسے میں کپتان حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے کیا کری ہے، بات ہم ان سے آج یہ کریں گے. ہمارے ساتھ حکومت کی سپورٹس پالیسی کیا ہے، پنجاب میں پچھلے 2 سالوں کے دوران کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے، کیا کام ہوئے ہیں، کیا اقدامات ہوئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. پنجاب کے صوبائی وزیر کھیل و امور نوجوانان رائے تیمور خان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا، اور رائے صاحب کے ساتھ جس شخصیت کو آپ نے ابھی دیکھا، مزاح جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اور ماضی کی نسبت آج کے زمانے میں یہ اور زیادہ مشکل کام ہو چکا ہے. ہر دم یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا توہین آمیز جملہ نہ نکل جائے، لائن نہ کراس ہو جائے، لوگ برا نہ مان جائے. حالانکہ مزاح جو ہے وہ نام بے ساختگی کا ہے، برجستگی کا ہے، اور پھر مزاح کو سہنا یہ مزاح سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، مزاح کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. اور مزاح کے شعبے میں خواتین جو ہے ان کا نام کم ہی آتا ہے، لیکن صحافت اور مزاح کا ایک امتزاج، ایک ایسی خاتون، یہ مجھے کہنا تھا، آپ نے اچک لیا. جی کہنا تھا آپ کے منہ سے، یہ نکلا نہیں، لیکن نکل نہیں رہے. میں دیکھ رہی ہوں پھس پھس کے تعریف آ رہی ہے. نہیں، پھس پھس کے نہیں تعریف آ رہی ہے. اصل میں کرنا مجھے یہ تھا، اچکنا پڑا مجھے آپ کی طرف رخ کر کے میں نے یہ جملہ ادا کرنا تھا تاکہ اس کا جو لطف ہے دوبالا ہو جائے. منہ طرف عائشہ جہاں سے عائشہ جانزیب صاحبہ کیسی ہیں؟ I'm good. رائے تیمور خان بھٹی صاحب اور عائشہ جانزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اب جانتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں کیسے اتنے اوپر آ گئے اور کیوں ان کو شوق پڑا. مطلب اینکرنگ کے علاوہ عائشہ کچھ اور نہیں ملا تھا؟ I used to be a teacher, بھائی. I've been a teacher for good 6-7 years. مطلب ٹاکنگ. Oh yes. ورنہ میں یہاں کیا کر رہی ہوتی. یہ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے گیئر اپ کیا جس وقت یہ خبرناک کے لیے آڈیشنز ہو رہے تھے کوسٹ کے لیے, تو مجھے ساتھ ساتھ گیئر اپ کیا اور ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ بات سنو, تین بچوں کی ماں کو نا کوئی نہیں رکھتا, تو تم اپنا مورال نیچے رکھ کے جا رہا ہے, یہ مت ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی تمہیں رکھ لے گا. ایسے یار میں جاؤں کہ نہ جاؤں, کہتے ہیں چلی جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ پش بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ریالٹی چیک بھی دے رہے ہیں. ایکچولی صدمے سے بچا رہے تھے کہ میں نہیں صدمہ نہیں, مطلب یہ کہ اس سے یہ پتا ہے کہ میں اتنی ایڈونچرس ہوں کہ کچھ بھی کر سکتی ہوں. اچھا, کسی بھی حد پہ جا سکتی ہوں. یعنی ہماری شادی جب میری حارث سے ہوئی تو وہ نئی ہم ملے تھے, میں نے انہیں کہا کہ ہم یہ راول ڈیم آئے ہوئے تھے, تو یہاں پہ کلف ہے نا, وہاں سے میں نے کہا میں نے جمپ کرنا ہے, نہ مجھے سوئمنگ آتی ہے نہ انہیں آتی ہے. اچھا اب کہنے لگے چلو, وہ میرے پیچھے میں آگے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا, خاتون نے کہہ دیا تھا کہ چلو, تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں کہوں گا کہ چلو بس جہاں تم کہو وہاں ہم چلیں. وہ چلو پتہ نہیں انہوں نے کیسے دل پہ پہاڑ رکھ کے کہے ہیں. وہ یہی ہوا, ہم چڑھتے گئے اوپر آ گئے کلف کے بالکل اوپر. میں نے اپنی چپلیں ان کو پکڑائی, میں نے کہا میں نیچے جا رہی ہوں, فلوٹرز وغیرہ ہم نے پہلے نہیں, تو میں پہلے جاؤں گی تم بعد میں آنا. اب اتنی دیر میں نیچے جتنے لوگ بیٹھے تھے نا, لڑکے وہ جو آپ کو پتا ہے واٹر سپورٹس کے لیے آئے ہوتے, ان میں کوئی خاتون نہیں تھی, میں اکیلی تھی. خیر میں نے چھلانگ لگا دی. اب وہ اس سے پہلے کہ ہی کوڈ بلیو کہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی, پانی سے ڈر بھی لگتا ہے لوگوں کو, ہائٹ سے بھی ڈر لگتا ہے, یہ ہائٹ بھی ٹھیک ٹھاک اس کلف کی وجہ سے لگا دی. میں نے کہا اب تم آ جاؤ. اب وہ بیچارہ سوچے کہ یار میں چھلانگ لگاؤں کہ نہیں نیچے. خیر اس نے مرتا کیا نہ کرتا چھلانگ لگا دی. اس کے بعد مجھے کہتا ہے ممی زندگی میں کبھی تم نے مجھ سے ایسا کام دوبارہ نہیں کروانا, کیونکہ میں نے اگر مجھے اپنی عزت کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی چھلانگ نہ لگاتا, کیونکہ وہ نیچے تو ہوٹنگ شروع ہو جانی تھی, کیونکہ بہت سارے گروپ اکٹھے ہوئے تھے کالجز کے. تو میرا تو یہ جو آپ کا مطلب یہ جو میڈیا میں آنا تھا, میڈیا میں آنا بھی ایک چھلانگ ہی تھی ایک طریقے سے آپ کے لیے, ایڈونچرس چھلانگ تھی کہ بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. تو آڈیشن دیا آپ نے؟ تو آڈیشن دیا, انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ آپ یہ پڑھیں. کچھ تلفظ تھے جو آپ نے پروناؤنس کرنے تھے, وہ میں نے کیے,
उन्होंने कहा मुस्कुरा के इधर देखें, मैंने और थोड़ा सा हंसे, ये भी तो होता है, थोड़ा सा हंसे, यहाँ देखें वहाँ देखें, उन्होंने कहा आप जाएं, मैं कहा अच्छा ठीक है, हो गया। तो आई टोल्ड हिम, मैंने फोन में कहा, उन्होंने कहा कि शाम को हम आपको बताएंगे। अच्छा, शाम को यार ऐसे ही कहते होते हैं लोग, टीवी वाले इसी तरह हमारे पाकिस्तान में किसी काम को मना करना हो तो यही होता है, बस शाम तक बताता हूं, शाम तक इंशाल्लाह हो रहा है, इंशाल्लाह हो रहा है, यही होता है, हो रहा है, मतलब वो होने का नाम नहीं लेता। खैर मुझे कहने लगे कि आप टेंशन ना लें, आप जाएं, आपकी छुट्टी होगी, आपको किसी ने नहीं बुलाना। शाम को मुझे कॉल है, उन्होंने कहा आए आपसे हमने मुलाकात करवानी है आफ्टर। ओके, अब जब मैंने कॉल की ना तो मुझे कहते ये तो हो गया तुम्हारा, मुझे लगता है। तो बस यूं हमारा शुरुआत हुई, ये शुरुआत थी हमारी। आपकी शुरुआत कैसे हुई पॉलिटिक्स में? अवैस भाई बड़ी अर्ली एज में ही मैंने स्टार्ट ले लिया था। ओके, क्योंकि जब 2014 मतलब 2-3 साल पहले की बात है ये? नहीं 2014 अभी भी अर्ली एज है आपकी? पैदाइश के वक्त ही उन्होंने अच्छा, पैदाइश के वक्त ही। 2000 मजाक कर रही। नो प्रॉब्लम। 2014 में उसी वक्त अभी मेरी 25 इयर्स एज पूरी हुई थी, इलेक्शन लड़ने का क्राइटेरिया पूरा हुआ था, तो उसी वक्त मैंने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, बाय इलेक्शन था। ओके, और उसके बाद फिर ये 2018 वाला। नहीं तो ये पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट आपका रुझान मिलान था, और फिर तहरीके इंसाफ आप भी किसी के धक्के की वजह से आए थे? नहीं, धक्के की वजह से नहीं, शुरू से हमारी फैमिली में भी एक था, और वैसे भी एक हमारा ऐसा बैकग्राउंड है कि वहाँ पे रहते हुए पब्लिक इंटरेक्शन, लोगों के काम आना, काम करना, तो पब्लिक जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी भी एक बड़ी इंस्पिरेशन थी खान साहब की। तो इसीलिए अर्ली एज में ही स्टार्ट कर लिया। सही है, तो वो इंस्पिरेशन अभी तक आपकी जाहिर कायम है बहुत सारे लोगों की। ठीक कहा, तो मैं सवाल करना चाहूंगी, ठीक है क्या मतलब है भाई, बोले है कि नहीं है, क्लियर करके बताया, खुद भी श्योर है कि नहीं? मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ, डिस्क्लेमर जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मैं साथ साथ पता चले खान साहब का फोन आ जाए, वो बोल रही थी और तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम घबरा गए थे? नहीं, आपने तारुफ ठीक करवाया था, आपने तारुफ ठीक करवाया। कम खवातीन है इसमें और कमाल की खवातीन, बिल्कुल। लेकिन ये बताएं कि तहरीके इंसाफ की तरफ आपका कदम फिर बढ़ा कैसे? यानी कि बहुत से लोग हैं जो टिकट मांगते थे, या बहुत पुराने वर्कर्स थे, कुछ को टिकट्स मिले, कुछ को नहीं मिले, आपके हवाले से ये फैसला हुआ कैसे कि खान साहब ने कहा कि ये लो भाई, तहरीके इंसाफ इज योर डेस्टिनी नाउ? ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ। इस 2018 के इलेक्शन में मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ। अच्छा, मुझे टिकट नहीं मिल सका था, तो उसके बाद फिर मैं खान साहब के पास आ गया कि जी मैं तो जीत के आ गया हूँ, मैं दोबारा ज्वाइन करने आ गया। अब बताएं। हाँ, तो फिर खान साहब का भी वही मुहावरा कि मरता क्या ना करता, अब तो उन्होंने कहा ये तो जीत के आ गया। हाँ, और नहीं, कैबिनेट में लाने का जो उनका था, या ये वाला डिपार्टमेंट देने का जो था, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट वन इन द कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट, तो उन्होंने कहा यार यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खेलते रहो, खेल शेल। मैंने कहा जी खेलता रहा। क्या खेलते रहे? हमारी हॉस्टल लाइफ में हमारा वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि हमें तमाम स्पोर्ट्स करवाते थे, हर किस्म की स्पोर्ट्स होती थी। हमारे वो आर्मी मैन होते थे जो पीटीआईज थे, और वो खुद स्पेशलाइज्ड होते हैं हर गेम के, तो वो तमाम गेम्स हमें करवाते थे। तो आई वाज ऑल राउंडर। इश्क के खेल के अलावा सारे खेल आपने खेले हॉस्टल में? ये आपने कैसे अंदाजा लगाया कि हॉस्टल में? ये मैं बताती हूँ, ये इनका अंदाजा नहीं है, ये इनका सिर्फ एक जुमला फेंकने का अंदाज है कि ये चाह रहे हैं कि वो इसको काउंटर करें किसी तरह और ये फंस जाए। क्या वो सफाई पेश करें कि मैंने कसम खुदा की इश्क नहीं किया था, ना किया है? आप अगर ये भी नहीं कह सकते, वो ये भी नहीं कह सकते शादी उनको कहने तो हॉस्टल में इश्क तो हो नहीं सकता, वो ठीक हॉस्टल में तो नहीं हो सकता ना, इश्क खेल के अलावा होगा, हॉस्टल के बाहर होगा जो भी होगा। तो हाँ बताएं ना, बताएं फिर वो कैसे? मैं समझता हूँ कि इस थोड़े से वक्त में और इतना लंबा सफर और इस तरह से वो चीजें चलती रहीं कि राइट आफ्टर माय कॉलेज आई स्टेप्ड इनटू पॉलिटिक्स। उसके बाद जब इलेक्शन जीता तो फिर कैबिनेट में, फिर काम और पीछे हल्के में और इधर काम। सॉरी, अब तो आप पता नहीं घर जाएंगे तो क्या कॉलर है हमारे साथ। बेगम साहबा सुन लीजिए, अभी तक नहीं हुआ और ये किसी भी वक्त कड़ेच हो सकता है। कॉलर है हमारे साथ फहद साहब हैं जी, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? फहद सैयद बात कर रहे हैं, सप्लाई हम न्यूज़। जी जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करेंगे हमारे आप मेहमानों से? जी अवैस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अवैस भाई, मैं ये सवाल करना चाहता था। आयशा जान ज़ेब, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ आपको। नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। खबर यार आपने प्रोग्राम में होस्ट किया था, तो why when you gonna start the program like this another, because we want you to see on the television again। ठीक है जी, सही है, आपको बड़ा जी टेलीविजन पर लोग मिस कर रहे हैं जी। देखिए, आप सब मसले बिछाइए और दुआ कीजिए, जो ही कोई प्रोजेक्ट मुझे अपनी मर्जी का मिलेगा
اس بار اپنی مرضی کا تو میں اسے فوراً سے گریب کر کے آپ لوگوں کے لیے اسکرینز پر چھا جاؤں. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بالکل بالکل. تو یہ جو تم ہٹ جاؤ نا. میں ہٹ جاؤں گا تو پھر معاملہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک خاتون نے ایک مرد کو ہٹا دیا تو کوئی بات نہیں. پھر وہ بڑا کیس بن جائے گا. امپاورمنٹ یہی ہوتی ہے. لیکن آپ ایسا می ٹو والا سلسلہ تو نہیں کریں گے. می ٹو کا تو نہیں ہوگا, می والا کریں گے ہوگا. بس دیکھ لیں, یہ اس پہ بھی ہم پبلک پول کروا لیتے ہیں. نہ کرواؤ. نہیں رہنے تو میں نے تو مذاق کیا تھا یار. آپ سب کچھ کہہ جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میں نے مذاق کیا. یہ بھی ان کی کوالٹی ہے. مذاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ چھیڑے اور پھر رکھے نہیں میں نے مذاق کیا. سب سے مشکل گیسٹ آپ کے پروگرام میں جس کے ساتھ مذاق کرنا چاہ بھی رہی ہوں لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ بھائی مائنڈ ہی نہ کر جائیں, کون ہے؟ سب سے مشکل گیسٹ جو میں نے فیس کیے وہ اس وقت ہمارے آرگنائزیشن کا ہی حصہ تھے. اچھا. حامد میر صاحب کی بات. وہ آئے, وہ آگ بگولا تھے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں غصے میں تھے. وہ اتنے غصے میں تھے, ہم نے آنا کے بیٹھ کے ہم نے انہیں سموسے کھلائے, ان کے ساتھ خوب کافی شافی پی, ان کا دل لگایا. آف اسکرین ہی واز لائک یس اوکے. ہاں جو ہی اسکرین پر لائیو شو شروع ہوا, گاڈ نوز واٹ ہیپن ٹو ہم, پھٹ گئے. اب میں تو علی واز ویری اینگری. ہی وانٹیڈ کہ ہم لائیو شو بیچ میں بند کر دیں بیکاز ہی نیو دا گیسٹ. میر صاحب نیو دا گیسٹ, انہیں سب پتا تھا. یعنی کوآرڈینیشن ہوئی بھی تھی, سوال جواب ڈیسائیڈڈ تھے, ہر چیز ڈیسائیڈڈ تھی. بٹ پتہ نہیں اللہ جانے بیگم سے لڑکے آئے تھے, وہاں آ کر کوئی کافی میں مرچی ڈل گئی تھی, خدا بہتر جانتا ہے. میں نے انہیں بہت ایزا مطلب something was there on the spot, کچھ ہوا ایسا جو وہ آف ہو گئے بالکل. تو اس کے بعد پوری ٹیم کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ نے ان کی طرف بال تھرو نہیں کرنی. انہیں بٹھائے رکھو. انہیں مطلب ساتھ مطلب وی ڈیسائیڈڈ, میں نے اور علی نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم وی ول کنٹینیو, یہ تو پھر ایسے ہوگا کہ ہارنے والی بات ہے نا بھائی, ایسے تھوڑی کر سکتے ہم. تو میں نے کہا کہ لیٹس جسٹ کنٹینیو ود اٹ. اچھا, ہارنے والی بات سے ہم ذرا کھیل کی طرف بھی جاتے ہیں. ذرا نہیں, پورا جاؤ. پھر آپ کے کیا کیا انیشیٹیوز ہیں, کبڈی ورلڈ کپ وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں آپ سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اور پاکستان جو کل ہارا ہے اس پہ بھی کچھ بات کر ہی لیں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے موجود. السلام علیکم. بات نہیں آنسو بہاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے ننھا منھا بچہ یا بچی ہے کوئی ہمارے ساتھ. حفظہ اسلام آباد سے. ننھا منھا بچی نہیں, پرانی کالر. ارے واہ واہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. بھی ہیں تو آپ چھوٹی ہو سکتی ہیں, ایسی کون سی بات ہے. ہم جی تو ہمارے گیسٹ سے کیا سوال کریں گے بتائیے. یہ بہت اچھی کامیڈین کرتی ہیں. جی زبردست, بہت اچھی کامیڈی کرتی ہیں. تھینک یو. اور یہ آپ نے ریو سے کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے بھائی بتاؤ ذرا تم. بھائی یہ معاملات ہوتے ہیں بہت سارے, بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پردے میں رہنے تو پردہ نہ اٹھاؤ. ہاں بس میں نے یہ سوچا کہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ میلہ پریا چھڑنا چاہیے, تو دیٹ از واٹ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میلہ بھریا ہی چھڑ دینا چاہیے. صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. سمیع اللہ صاحب بکر سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سمیع اللہ صاحب. وعلیکم السلام. ویس کیسے ہیں ویس بھائی؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. شفا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. شفا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. شفا صاحب آپ کے فین ہیں. سوال کیا کریں گے ہمارے گیسٹ سے؟ یاد رکھا کریں. جی میرا رائے تمبور صاحب سے سوال ہے. جی کیجیے سن رہے ہیں. جی پلیز. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے سمیع اللہ صاحب؟ سر میرا سوال ہے کہ ہمارے بکر میں کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے کرکٹ کی. ویری امپورٹنٹ جی, اس کا جواب لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل ٹھیک ہے سر, کیا انیشیٹیوز ہیں اسٹیڈیمز کا بننا؟ بھکر کا بھی سوال آ گیا. اچھا, سب سے پہلے میں ان کو بتاتا چلوں کہ بکر میں ہماری فیسلٹیز ہیں. اور بکر ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہمارا ملٹی پرپز جمنیزیم بھی ہے, ہمارا کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں, منکیرا ہے, حیدرآباد ہے, وہ تھل کا علاقہ ہے, ریتلا علاقہ ہے, ادھر بھی اسٹیڈیمز ہیں. اچھا. اور ابھی اس سال میں کرکٹ کے ابھی اس سال پھر ہم نے منکیرا میں بھی ایک نیا جمنیزیم دیا بکر میں. واہ, تو یہ آپ ذرا ٹی وی دیکھنا کم کریں شفا کو, اور ذرا کھیلوں کی طرف توجہ دیں. سمیع اللہ صاحب ارد گرد جا کے نا باہر نکل کے دیکھیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہے, اسٹیڈیم بھی موجود ہے, لیکن ہو سکتا ہے فنکشنل نہ ہو. پھر پروبیبلی ایک یہ بھی ہے. دے آر فنکشنل. دیکھیں اب ہماری کرکٹ ایک ایسا کھیلا جانے والا یا پسند کیا جانے والا کھیل ہے کہ اس کے جتنے بھی گراؤنڈز ہوں نوجوانوں کے لیے کم ہے. ہم کبھی کبھی لاہور سے جب نکلیں, رنگ روڈ پہ ہم آ رہے ہوں, ویکینڈز پہ آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ رنگ روڈ دونوں سائڈز پہ ساری جو نئی کالونیز بن رہی ہیں, جو خالی گراؤنڈز پڑے ہیں,
نوجوان ہی نوجوان. سر آپ چھٹی کے دن ہیلی کاپٹر سے اگر دورہ کریں تو ہر گلی میں ہر سڑک پر کرکٹ کھیلنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کرکٹ اس قوم کا رومانس ہے, اور اگر کرکٹر رومانس میں اکثر رونا پڑتا ہے, آپ کو تو پتا ہے رومانس کے شروع میں ہی رو آ جاتا ہے, رو کے رومانس کرو. کل آپ روئے نہیں, کل روئے تو نہیں. دیکھیں یہ جو سپورٹس ہے, کوئی بھی گیم ہے, یہی اس کی سپرٹ ہے. سیاسی بیان چیک کریں ذرا. اسپورٹس مین سپرٹ, ہار جیت, اگر ہار آ گئی ہے تو اس میں آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے, جیت آ گئی ہے تو اس کو آپ نے ایبزارب کیسے کرنا ہے اور آگے لے کے چیزوں کو کیسے چلنا ہے. اب اس سے پہلے والی آپ صرف کل والی گیم کو نہ دیکھیں, اس سے پہلے ساؤتھ افریقن سیریز دیکھ لیں, اس میں پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ابھی ہم بتاتے ہیں نا, ذہن میں میرے ایک ایسا سوال آیا ہے کہ یہ پھنسے نا تو میرا نام بدل دیجیے گا, اور کیا یورکر. شبیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بھائی السلام, کیسے آپ سب لوگ؟ بالکل ٹھیک. شبیر صاحب کیا سوال کریں گے ہمارے مہمانوں سے؟ شبیر صاحب دیکھ رہے ہیں. عائشہ صاحب سے سوال ہے کہ میں واقعی سے شبیر بول رہا ہوں, اور میری لائف فیلڈ لائف ہے. میں تقریباً 45 دن فیلڈ میں رہتا ہوں, جنگل میں رہتے ہیں, بیچلر ہے ہم لوگ. تو یقین کریں ویکلی بیسس پہ آپ کا پروگرام ہم دیکھتے تھے, میں اور میرے ایک دوست تھے سید ابرار حسین شاہ, بلانگ ٹو فتح جنگ ڈسٹرکٹ تک. تو اسپیشلی آپ کا انتظار رہتا, اور اسپیشلی آپ نے سارا پروگرام کہنے لگے, آپ کی جو سمائل تھی اس کو بہت لائک کرتے تھے. تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنا, اور آپ کو ڈیلی بیس مطلب ویکلی بیسس پہ آپ کے پروگرام کو انجوائے کرتے تھے. اور اسی طرح آپ خوش رہیں, ہنسی مسکراتی رہیں, اور اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھیں, اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ترقی دے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. دیکھیں کیا جذبہ تقریر, محبت ہے. اپنے دوست کا بھی ان کو پتا ہے کہ کس کی کون فین ہے آپ کا, کون فین ہے اپنا, سب دوست وغیرہ. تھینک یو سو مچ جی. آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ رہیں, اسی طرح آپ لوگوں کا بہت سارا پیار ہے. دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر. ورنہ خواتین کہاں بلاتے ہیں, اویس نہیں بلاتا. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کے لیے اس ژانر میں جگہ نہیں ہے, اس ژانر میں اور کوئی خاتون نہیں ہے. تو آپ کی جو نیچر تھی وہ بچپن سے اسی طرح کی تھی کہ آپ نے ہر بات میں بھلجڑی چھوڑنی ہے کوئی؟ نہیں, I was a very serious kid. My parents کیسے آپ کنورٹ ہوئی اس سیریس سے جو کامیڈی کی طرف ٹرانزیشن کیسے ہوئی؟ بتانے والی تھی کہ میں جب بہت میں آئی تھنک 2 سال کی تھی تو امی اور ابو الگ ہو گئے. تو میں نے سارا بچپن, میں اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہوں, اچھا, تو میں نے سارا بچپن خاموشی سے اپنے کمرے بند کر کے اپنی ڈالز کے ساتھ کھیل کے گزارا. یعنی بچپن میں اسکول میں بھی فرینڈز نہیں تھے, کیونکہ ہر کوئی مطلب اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات کرتا تھا, بہن بھائیوں کے بارے میں بات کرتا. I did not have anybody to talk about. میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا بات کرنے کے لیے. کرتے 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 کالج لائف آ گئی. یعنی مجھے آئی ریممبر کہ جب کالج لائف شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ یار اچھا ابھی بھی میرے کوئی دوست نہیں ہے. اچھا, تو کنیڈ میں کوئی دوست نہ ہونا یہ تو بڑی عجیب سی بات, بہت عجیب سی بات تھی. پھر آئی سیٹ مائی سیلف ڈاؤن. مجھے اکثر خود سے باتیں کرنے کی بڑی عادت تھی تب تو میں نے خود کو بٹھا کے ایک دن باقاعدہ کاؤنسل کیا کہ بیٹا ایسے نہیں چلے گا. یو ول, یس, صرف کاؤنسل کیا, سیلف کاؤنسلنگ کی کہ بیٹا ایسے نہیں چلے گا, یو ول ہیو ٹو سوئچ. اور اس کے بعد ہم نے اپنا سوئچ چینج کیا. اچھا, فرام این انٹروورٹ آئی بیکیم این ایکسٹروورٹ. آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو پیپل. پھر ہم نے کالج میں بہت بڑے بڑے مائل سٹونز کور کیے, ایسے ٹاپکس کے اوپر ڈیبیٹس. تو جتنا آپ ہائی آن لائف ہے لگتا نہیں ہے کہ آپ کبھی انٹروورٹ کی اس نہیں اس نہج پر بھی. بالکل, میں نے آئی یوزڈ ٹو رائٹ ڈائریز, اور اس کے بعد میں پھاڑ دیا کرتی تھی. اس کے بعد میں پوئٹری لکھ کے اپنی خالہ کی قبر پہ چھوڑایا کرتی تھی. یعنی اس قسم کا رومانس بھی تھا زندگی میں. تو ان دا سینس کہ یو کین, لائف کین چینج یو اینڈ یو کین چینج یور سیلف. یو ہیو دیٹ پاور ان یو, بٹ یو جسٹ نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ریئلائزیشن. اس جواب کے بعد نا جو جملہ نہیں بنتا ہے, اس جواب کے بعد سلوٹ بنتا ہے. تھینک یو سو مچ. طاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیسے اسپورٹس کو آپ دوبارہ سے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کرکٹ کے علاوہ جو اسپورٹس ہیں, اور کیا کیا انیشیٹیوز ہیں, کیونکہ ہم سب کی توجہ کرکٹ کی طرف ہی ہوتی ہے. اسپورٹس اور اسپورٹس مین جن کا باقی کھیلوں سے تعلق ہوتا ہے وہ اگنور ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, ہم نے جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے تو پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہت زیادہ اسپورٹس پوٹینشیل بھی ہے وہاں پہ, بہت سے پلیئرز بھی ہیں وہاں پہ, تو لوگوں کی کافی اس پہ توجہ ہوتی ہے پنجاب کی طرف. بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے نئے لیے. اس میں سب سے پہلے تو کہ پنجاب کی کوئی اسپورٹس پالیسی ہی نہیں تھی آج تک. تو پہلی اسپورٹس پالیسی جو ہے اور جو بڑی ہی اسپورٹس مین فرینڈلی پالیسی ہے اس کو ہم لے کے آئے. اس کے بعد جو ہم نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, دا پرابلم واز کہ گراس روٹ لیول پہ گراؤنڈز نہیں تھے, ہر جگہ پہ اویلیبلٹی نہیں تھی, اور اگر ہیں تو ایکٹیو نہیں تھے. ہماری 65 تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ کوئی اسپورٹس انفراسٹرکچر نہیں تھا. اچھا,
تو جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس کے بعد ہم پہلی میٹنگ ہوئی ہماری اسپورٹس کی، تمام چیزیں ڈیٹیل میں ان کو بتائیں، تو ہم نے تحصیل اسپورٹس کمپلیکس لے کے آئے، ملٹی پرپز تحصیل اسپورٹس کمپلیکس، اور اس وقت ہم 38 تحصیلوں میں ملٹی پرپز تحصیل اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے لینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی تو 1400 ہمیں گراؤنڈز ملے جو گاؤں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں پورے پنجاب میں، جن میں سے 200 کے قریب مکمل ہو چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ان پہ کام جاری ہے. دیکھ لیں ایک نارووال اسپورٹ کمپلیکس گلے پڑا ہوا ہے ایسا نہیں. اچھا سنیں ایک مزے کی بات سنیں. یارکر کدھر ہے جو آپ نے؟ اچھا ایک مزے کی بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یارکر ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ہماری اس ساری پالیسی میں، سارے انیشیٹوز میں ایک ہم نے جو کیا ہے کہ اب یہ جو ہمارے سافٹ گراؤنڈز جو ہم اسکیم لے کے آئے ہیں 1400 گراؤنڈز، they are without brick and mortar. Okay. اچھا. We are just going to level the ground. صحیح. اور اس پہ گھاس لگائیں گے، واٹر سورس بنائیں گے اور اس کی گرین ہیجنگ کریں گے. کلین اینڈ گرین پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں گے. گریٹ، زبردست. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے تحصیل سپورٹس کمپلیکس آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ دی کاسٹ اپ ٹو 4 سے 5 کروڑ شاید، جو 4-5 ایکڑ پہ ہے، جس میں 8 سے 10 گیمز کھیلی جا سکتی ہیں. واکنگ ٹریک بھی ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، پیویلین ہے، اس میں فٹ بال گراؤنڈ ہے، باسکٹ بال، اسکواش کورٹ. ہر تحصیل پہ ہم اسکواش کورٹ بھی لے کے جا رہے ہیں. اچھا. اس پہ بڑا پی ایم کا فوکس تھا کہ ہمارا اسکواش میں ایک بڑا نام تھا پاکستان کا، بڑے بڑے ہیروز آئے اس میں، لیکن اب ایک دم سے وہ کام تھوڑا ڈم ہو رہا تھا. رائے صاحب یہ بتائیں، ہاکی نیشنل اسپورٹ کی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، ہاکی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاکی میں ہماری نیشنل گیم ہے اور پاکستان اس میں بڑے اچھی پوزیشن پہ بھی رہا. انفارچونیٹلی اب وہ پوزیشن نہیں ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے میں ہمارے لیے 2 کام تھے جو ہم نے کرنے تھے. اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ کیونکہ اب ساری جو انٹرنیشنل ہاکی ہے وہ ٹرف پہ کنورٹ ہو گئی ہے کہ یو ہیو ٹو اپنے ٹرف ہر جگہ پہ دینا ہے. تو اب تقریباً ہمارا پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جو نیا ٹرف ہے وتھ فلڈ لائٹس وہ تیار ہے. جہاں پہ کہیں پہ رہتا ہے جو پرانا ہے وہ ہم سارا ریپلیس کر رہے ہیں، نیا ٹرف آ رہا ہے سارا. اور اس کے بعد جو سب سے ایک ہاکی کے شائقین کے لیے ایک بڑی اور اچھی خبر ہے کہ ہم پنجاب میں لاہور میں پہلا ہائی پرفارمنس سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. آج سے پہلے صرف کرکٹ کا ہائی پرفارمنس سینٹر ہوتا تھا، تو اس دفعہ ہم ہاکی کا ہائی پرفارمنس سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. اس ADP میں ہمارا وہ اپروو ہو گیا. اس میں وہ جو پورا پول ہے، پوری نرسری، اس میں چیمپئن شپس، ان کی ٹریننگ، کوچنگ، اور وہ ایک پورا ایک پیکج ہے ہاکی لورز کے لیے، ہاکی پلیئرز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں جو کہ بڑی ضرورت بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری اسکولنگ میں اسپورٹس کے حوالے سے. اور پی ایم بھی اس کا ذکر کرتے تھے. انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے ٹارگٹ دیا، انہوں نے کہا یار یہ وہ اسکول پیریڈز نہیں ریوائیو ہو سکتے پہلے کی طرح، جو کہ ہاں وہ پہلے ہوتے تھے اسپورٹس پیریڈز. تو اس پہ ہماری جو ہمارا اسکول ایجوکیشن ہے ان کے ساتھ، مراد راز صاحب کے ساتھ ہماری پوری اس پہ وہ ساری چیزیں پلان ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب اسکول دوبارہ سے اگست میں اسٹارٹ ہوں گے تو ٹوائس اے ویک اسپورٹس پیریڈ ہوا کرے گا پورے پنجاب کے تمام اسکولز میں. گورنمنٹل اسکول سے شروع کریں گے، اس کے بعد پھر پرائیویٹ کی طرف بھی جائیں گے. اور پھر جو اور اس میں مزے کی بات ہے کہ اسپورٹس کے نمبر آپ کے ایگزامز میں، فائنل ایگزامز میں بھی آپ کا اسپورٹس کا بھی چیک ہوگا. تھا پہلے زمانے میں کالجز، نہیں کوٹا ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن مارکس آپ کے لگیں گے رزلٹ میں. رزلٹ میں مارکس ہوں گے آپ کے اسپورٹس کے. تو اس سے بچے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی وہ مطلب دونوں طرح سے وہ اسپورٹس میں. لیکن رائے صاحب ایک انکم کا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہیں آتے، مطلب جو اسپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا پیچھے سے بیکنگ اسٹرانگ ہے وہ تو آ جائے گا، لیکن ایک عام آدمی جو کھیلنا تو چاہتا ہے لیکن کمائی کا ذریعہ اس کا کوئی اور نہیں ہے اور اس نے ہی گھر کا خرچہ چلانا ہے، تو اس کو اسپورٹس چھڑوا دیتے ہیں کہ بھائی کمائے گا کون، اسپورٹس میں پیسہ ویسا ہے نہیں، ہاکی کا لگانا بھی بہت پڑتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پر گورنمنٹ جاتی ہے سپورٹ کرنے وہاں پر میڈیا جاتا ہے، وہاں پر اسپانسرز آتے ہیں. تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے اس معاملے میں باقی اسپورٹس کو؟ دیکھیں اس سے پہلے جو اسپورٹس مین کی نرسری ہے، جب نیچے سے بچے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے کا یا ان کو کوئی اچھی پرائز منی دینے کا کوئی ایسا سچ میکینزم نہیں تھا. ہماری جو پہلی اسپورٹس پالیسی آئی ہے اس میں جو ہمارا مین کمپوننٹ ہے اٹس ویلفیئر آف دا اسپورٹس پرسن، بالکل، جس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا. مقابلے ہو جاتے تھے، گراؤنڈز بن جاتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی نہیں دیکھتا. تو اس کے لیے ہم یہ پیکج لے کے آئے ہیں کہ ہمارے جو بچے تحصیل لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک پنجاب میں جو بھی کھلاڑی اچیومنٹ
لے گا, کوئی ڈسٹنکشن لے گا, ہم ان کو اچھا کیش پرائز بھی دیں گے اور ان کا پورے سال کے لیے اسٹائپنڈ بھی لگا دیں گے. اوکے. پھر ہمارے جو اسپورٹس ویٹرنز ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں رہتا, کچھ تو ہوتے ہیں جو بڑا فیم آ جاتا ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بڑے زیادہ پیسے کماتے ہیں, لیکن کئی ایسی گیمز ہیں جن میں وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو, ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو اسپورٹس پرسن, اسپورٹس ویٹرنز ہیں جو, ان کے لیے بھی اسٹائپنڈ ہوگا. جو ہمارے ٹیکنیکل آفیشیلز ہیں, کوچز ہیں جو ریٹائرڈ لائف میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی اسٹائپنڈ ہوگا. کوئی ایسے اسپورٹس پرسن جو اپنی اس کیریئر کے دوران انجری ہو جاتی ہے, ڈسیبلٹی آ جاتی ہے, ان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہوگی. تو یہ ایک بڑا ہی اسپورٹس پرسن کے لیے ایک بڑی ہی اٹریکٹیو چیز ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں یا ہم سے پہلے بھی اگر کسی بھی وقت کسی جگہ پہ کوئی اچھا پرائز منی ملتا تھا یا پورے سال کا اسٹائپنڈ ملتا تھا تو اس کو وہ نوجوان ابھی تک یاد رکھتے ہیں کہ یار ہمیں پورے سال کے لیے گورنمنٹ اتنا دیتی تھی, اتنا کیش منی ملتا تھا. تو اب وہ بھی ریوائیو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہی چیز چاہیے نا کہ ہمارے بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ جن کے کھلاڑی اور وہ کھیل اگنورڈ ہیں اور ان کی طرف جب تک توجہ نہیں ہوگی تو پھر ہم. اچھا میں ایک سجیشن, چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن سجیشن ایک دینا چاہوں گی کہ جو ویٹرنز آپ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, جن کو کوئی نہیں جانتا, جو بالکل شیلف ہو جاتے ہیں اور ان کی اسکرین لائف ختم ہو جاتی ہے, ان کو آپ لوگ دوسری طرف کیوں نہیں انکارپوریٹ کرتے جہاں آپ اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کھلاڑیوں کی, ان سکولز میں انہیں انڈکٹ کریں, بجائے سے کہ آپ انہیں اسٹائپنڈ دیں اور انہیں مطلب وہ بیکار محسوس کریں. بیکاز جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بالکل بیکار ہیں اور ان کو بیٹھے بیٹھے زنگ لگ جاتا ہے. تو بجائے اس کے اپنے فیلڈ میں بچوں کے ساتھ, کیونکہ جتنا زیادہ وہ ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اتنا زیادہ ان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ رہے, کیونکہ ایک اسپورٹس مین, ایک عام انسان گھر بیٹھ جائے تو اس کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے, اور ایک اسپورٹس مین اگر گھر بیٹھ جائے تو اس کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. بالکل, وی آر آلریڈی آن اٹ. ہمارے پاس ابھی بھی جو ہمارے ویٹرنز ہیں جن کی ابھی تک ٹریننگ یا کوچنگ کروانے کی ان میں ہے ایبلٹی یا وہ کروا سکتے ہیں, ان کو ابھی بھی ہم نے اپنے کوچ ہائر کیا ہوا ہے ایز اے کوچ. جس گیم کی ان کی اسپیشلٹی ہے وہ ابھی بھی ہمارے بورڈ پہ ہیں, ہمارے کوچ ہیں. اور وہ مختلف اضلاع میں مختلف جگہ پہ جب ہماری چیمپئن شپس ہوتی ہیں, جہاں پہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپس آتے ہیں, تو ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں مہمانوں کا, بڑا مزہ آیا. بڑے عرصے بعد ایک بڑی ہیپننگ سی ہمارے پروگرام کی چٹ چیٹ ہوئی آپ سے, اور آپ نے بھی بیچ میں بڑی پھول جڑیاں چھوڑی انشاءاللہ. زبردست. یہ بلائیں گے نہیں, اور میں نے اب ہم حاضر ہیں.